معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے ایک مختصر کہانی کا نام ہے عام۔ اس کہانی کو لکھا ہے جناب سعادت حسن منٹو نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ خزانے کے تمام کلرک جانتے تھے کہ منشی کریم بخش کی رسائی بڑے صاحب تک بھی ہے، چنانچہ وہ سب اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ ہر مہینے پینشن کے کاغذ بھرنے اور روپیہ لینے کے لیے جب وہ خزانے میں آتا تو اس کا کام اسی وجہ سے جلد کر دیا جاتا تھا۔ 50 روپے اس کو اپنی 30 سالہ خدمات کے عوض ہر مہینے سرکار کی طرف سے ملتے تھے۔ ہر مہینے 10 کے 5 نوٹ وہ اپنے خفیف طور پر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑتا اور اپنے پرانے وضع کے لمبے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیتا، چشمے میں خزانچی کی طرف سے تشکر بھری نظروں سے دیکھتا اور یہ کہہ کر اگر زندگی ہوئی تو اگلے مہینے پھر سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں گا، بڑے صاحب کے کمرے کی طرف چلا جاتا۔ 8 برس سے اس کا یہی دستور تھا۔ خزانے کے قریب ہر کلرک کو معلوم تھا کہ منشی کریم بخش جو مطالبات خفیہ کی کچہری میں کبھی محافظ دفتر ہوا کرتا تھا، بے حد وزادار، شریف الطبع اور حلیم طبیعت آدمی ہے۔ منشی کریم بخش واقعی ان صفات کا مالک تھا۔ کچہری میں اپنی طویل ملازمت کے دوران میں افسران بالا نے ہمیشہ اس کی تعریف کی ہے۔ بعض منصفوں کو تو منشی کریم بخش سے محبت ہو گئی تھی، اس کے خلوص کا ہر شخص قائل تھا۔ اس وقت منشی کریم بخش کی عمر 65 سے کچھ اوپر تھی۔ بڑھاپے میں آدمی عموماً کمگو اور حلیم ہو جاتا ہے، مگر وہ جوانی میں بھی ایسی ہی طبیعت کا مالک تھا۔ دوسروں کی خدمت کرنے کا شوق اس عمر میں بھی ویسے کا ویسا ہی قائم تھا۔ خزانے کا بڑا افسر منشی کریم بخش کے ایک مربی اور مہربان جج کا لڑکا تھا۔ جج صاحب کی وفات پر اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ اب وہ ہر مہینے ان کے لڑکے کو سلام کرنے کی غرض سے ضرور ملتا تھا، اس سے اسے بہت تسکین ہوتی تھی۔ منشی کریم بخش انہیں چھوٹے جج صاحب کہا کرتا تھا۔ پینشن کے 50 روپے جیب میں ڈال کر وہ برآمدہ طے کرتا اور چک لگے کمرے کے پاس جا کر اپنی آمد کی اطلاع کراتا۔ چھوٹے جج صاحب اس کو زیادہ دیر تک باہر کھڑا نہ رکھتے، فوراً اندر بلا لیتے اور سب کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے۔ تشریف رکھیے منشی صاحب، فرمائیے مزاج کیسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا سے بڑے مزے میں گزر رہی ہے۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ آپ مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے، خدمت گزاری تو بندے کا کام ہے، آپ کی بڑی نوازش ہے۔ اس قسم کی رسمی گفتگو کے بعد منشی کریم جج صاحب کی مہربانیوں کا ذکر چھڑ دیتا، ان کے بلند کردار کی وضاحت بڑے فدویانہ انداز میں کرتا اور بار بار کہتا، اللہ بخشے، مرحوم فرشتہ خصلت انسان تھے، خدا ان کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ منشی کریم بخش کے لہجے میں خوشامد وغیرہ کی ذرہ بھر ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ جو کچھ کہتا تھا محسوس کر کے کہتا تھا۔ اس کے متعلق جج صاحب کے لڑکے کو، جو اب خزانے کے بڑے افسر تھے، اچھی طرح معلوم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے اور دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے۔ ہر مہینے دوسری باتوں کے علاوہ منشی کریم بخش کے آم کے باغوں کا ذکر بھی آتا تھا۔ موسم آنے پر جج صاحب کے لڑکے کی کوٹھی پر آموں کا ایک ٹوکرا پہنچ جاتا تھا۔ منشی کریم بخش کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر مہینے اس کو یاد دہانی کرا دیتے تھے۔ منشی صاحب دیکھیے، اس موسم پر آموں کا ٹوکرا بھیجنا نہ بھولیے گا، پچھلی بار آپ نے جو آم بھیجے تھے اس میں تو صرف 2 میرے حصے میں آئے تھے۔ کبھی یہ 3 ہو جاتے تھے، کبھی 4 اور کبھی صرف 1 ہی رہ جاتا تھا۔ منشی کریم بخش یہ سن کر بہت خوش ہوتا تھا۔ حضور، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ جو ہی فصل تیار ہوئی میں فوراً ہی آپ کی خدمت میں ٹوکرا لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ 2 کہیے 2 حاضر کر دوں۔ یہ باغ کس کے ہیں؟ آپ ہی کے تو ہیں؟ کبھی کبھی چھوٹے جج صاحب پوچھ لیا کرتے تھے۔ منشی جی، آپ کے باغ کہاں ہیں؟ دینا نگر میں حضور،
ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 हैं। इसमें से एक तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो उन दोनों का इंतजाम वगैरह करता है। मई की पेंशन लेने के लिए मुंशी करीम बख्श जून की 2 तारीख को खजाने गया। 10-10 के 5 नोट अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से कोट की अंदरूनी जेब में रखकर उसने छोटे जज साहब के कमरे का रुख किया। हस्बे मामूल इन दोनों में वही रस्मी बातें हुई। आखिर में आमों का जिक्र भी आया, जिस पर मुंशी करीम बख्श ने कहा, दीना नगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर चेप नहीं आया। जो ही चेप आ गया और फसल पककर तैयार हो गई, मैं फौरन पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस दफा तोहफे में ऐसे आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट न हुए तो मेरा जिम्मा। मैंने लिख दिया है कि छोटे जज साहब के लिए एक टोकरा खास तौर पर भरवा दिया जाए और सवारी गाड़ी से भेजा जाए ताकि जल्दी और एहतियात से पहुंचे। 10-15 रोज आपको और इंतजार करना पड़ेगा। छोटे जज साहब ने शुक्रिया अदा किया। मुंशी करीम बख्श ने अपनी छतरी उठाई और खुश खुश घर वापस आ गया। घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी। ब्याह के दूसरे साल जिसका खाविंद मर गया था, मुंशी करीम बख्श की और कोई औलाद नहीं थी, मगर इस मुख्तसर से कुंबे के बावजूद 50 रुपयों में उसका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। इसी तंगी के बाइस इसकी बीवी के तमाम जेवरात 8 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। मुंशी करीम बख्श फजूल खर्च नहीं था। इसकी बीवी और वो बड़े किफ़ायत शुआर थे, मगर इस किफ़ायत शुआरी के बावजूद तनख्वाह में से 1 पैसा भी उनके पास न बचता था। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसरत महसूस करता था। उन चंद खासुल खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनसे उसे दिली अकीदत थी। उन खास आदमियों में से एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे एक और अफसर थे जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी का बकाया हिस्सा एक बहुत बड़ी कोठी में गुजार रहे थे। इनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज सुबह सवेरे कंपनी बाग में होती थी। बाग की सैर के दौरान मुंशी करीम बख्श उनसे हर रोज पिछले दिन की खबरें सुनता था। कभी कभी जब वो बीते दिनों के तार छेड़ देता तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना शुरू कर देते थे कि किस तरह उन्होंने लॉयलपुर के जंगली इलाके में एक खूंखार कातिल को पिस्तौल खंजर दिखाए बगैर गिरफ्तार किया था और किस तरह उनके रोब से एक डाकू सारा माल छोड़कर भाग गया था। कभी कभी मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का जिक्र भी आ जाता। मुंशी साहब कहिए, अब की दफा फसल कैसी रहेगी? फिर चलते चलते डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ये भी कहते, पिछले साल आपने जो आम भिजवाए थे बहुत ही अच्छे थे, बेहद लजीज थे। इंशाअल्लाह खुदा के हुक्म से अब की दफा भी ऐसे ही आम हाजिर करूंगा। एक ही बूटे के होंगे, वैसे ही लजीज, बल्कि पहले से कुछ बढ़ चढ़कर ही होंगे। इस आदमी को भी मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजता था। कोठी में टोकरा नौकरों के हवाले करके जब वो डिप्टी साहब से मिलता, वो उसका शुक्रिया अदा करते तो मुंशी करीम बख्श निहायत इनकिसारी से काम लेते हुए कहता, डिप्टी साहब आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं? अपने बाग हैं, अगर एक टोकरा यहाँ ले आया तो क्या हो गया? बाजार से आप एक छोड़ कई टोकरे मंगवा सकते हैं। ये आम चूंकि अपने बाग के हैं और बाग में सिर्फ एक बूटा है जिसके सब दाने खुलावट, खुशबू और मिठास में एक जैसे हैं, इसलिए चंद तोहफे के तौर पर ले आया। आम देने के बाद जब वो कोठी से बाहर निकलता तो उसके चेहरे पर तमतमाहट होती थी। एक अजीब किस्म की रूहानी तस्कीन उसे महसूस होती थी जो कई दिनों तक उसको मसरूर रखती थी। मुंशी करीम बख्श अखैरे जिस्म का आदमी था। बुढ़ापे ने उसके बदन को ढीला कर दिया था, मगर ये ढीलापन बदसूरत मालूम नहीं होता था। इसके पतले पतले हाथों की फूली हुई रगें, सर का खफीफ सा इर्तिआश और चेहरे की गहरी लकीरें इसकी मतानत और संजीदगी में इजाफा करती थीं। ऐसा मालूम होता था कि बुढ़ापे ने इसको निखार दिया है। कपड़े भी वो साफ सुथरे पहनता था जिससे ये निखार उभर आता था।
اس کے چہرے کا رنگ سفید مائل زرد تھا، پتلے پتلے ہونٹ جو دانت نکل جانے کے بعد اندر کی طرف سمٹے رہتے تھے، ہلکے سرخ تھے۔ خون کی اس میں کمی کے باعث اس کے چہرے پر ایسی صفائی پیدا ہو گئی تھی جو اچھی طرح منہ ہاتھ دھونے کے بعد تھوڑی دیر تک قائم رہا کرتی تھی۔ وہ کمزور ضرور تھا، 65 برس کی عمر میں کون کمزور نہیں ہو جاتا، مگر اس کمزوری کے باوجود اس میں کئی میل پیدل چلنے کی ہمت تھی، خاص طور پر جب آموں کا موسم آتا تو وہ ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کو آموں کے ٹکڑے بیچنے کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتا کہ 20-25 برس کے جوان آدمی بھی کیا کریں گے۔ بڑے اہتمام سے ٹوکرے کھولے جاتے تھے، ان کا گھاس پھوس الگ کیا جاتا تھا، داغی یا گلے سڑے دانے الگ کیے جاتے تھے اور صاف ستھرے آم نئے ٹوکروں میں گن کر ڈالے جاتے تھے۔ منشی کریم بخش ایک بار پھر اطمینان کرنے کی خاطر ان کو گن لیتا تھا تاکہ بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آم نکالتے اور ٹوکروں میں ڈالتے وقت منشی کریم بخش کی بہن اور اس کی بیوی کے منہ میں پانی بھر آتا، مگر وہ دونوں خاموش رہتی، بڑے بڑے رس بھرے خوبصورت آموں کا ڈھیر دیکھ کر۔ جب ان میں سے کوئی یہ کہے بغیر نہ رہ سکتی، کیا حرج ہے اگر اس ٹوکرے میں سے 2 آم نکال لیے جائیں؟ تو منشی کریم بخش سے یہ جواب ملتا، اور آ جائیں گے، اتنا بے تاب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن کر وہ دونوں چپ ہو جاتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ جب منشی کریم بخش کے گھر میں آموں کے ٹوکرے آتے تھے تو گلی کے سارے آدمیوں کو اس کی خبر لگ جاتی تھی۔ عبداللہ نیچا بند کا لڑکا جو کبوتر پالنے کا شوقین تھا، دوسرے روز ہی آ دھمکتا تھا اور منشی کریم بخش کی بیوی سے کہتا تھا، خالہ میں گھاس لینے کے لیے آیا ہوں، کل خالو جان آموں کے 2 ٹوکرے لائے تھے، ان میں سے جتنی گھاس نکلی ہو مجھے دے دیجئے۔ ہمسائی نورا جس نے کئی مرغیاں پال رکھی تھیں، اسی روز شام کو ملنے آ جاتی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہا کرتی تھی، پچھلے برس جو تم نے مجھے ایک ٹوکرا دیا تھا بالکل ٹوٹ گیا ہے، اب کے بھی ایک ٹوکرا دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دونوں ٹوکرے اور ان کی گھاس یوں چلی جاتی۔ حسب معمول اس دفعہ بھی آموں کے 2 ٹوکرے آئے، گلے سڑے دانے الگ کیے گئے، جو اچھے تھے ان کو منشی کریم بخش نے اپنی نگرانی میں گنوا کر نئے ٹوکروں میں رکھوایا۔ 12 بجے سے پہلے یہ کام ختم ہو گیا۔ چنانچہ دونوں ٹوکرے غسل خانے میں ٹھنڈی جگہ رکھ دیے گئے تاکہ آم خراب نہ ہو جائیں۔ ادھر سے مطمئن ہو کر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد منشی کریم بخش کمرے میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ جون کے آخری دن تھے، اس قدر گرمی تھی کہ دیواریں توی کی طرح تپ رہی تھی۔ وہ گرمیوں میں عام طور پر غسل خانے کے اندر ٹھنڈے فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹا کرتا تھا۔ یہاں موری کے راستے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ جاتی تھی، لیکن اب کے اس میں 2 بڑے بڑے ٹوکرے پڑے تھے۔ اس کو گرم کمرے ہی میں جو بالکل تنور بنا ہوا تھا 6 بجے تک وقت گزارنا تھا۔ ہر سال گرمیوں کے موسم میں جب آموں کے یہ ٹوکرے آتے، اسے ایک دن آگ کے بستر پر گزارنا پڑتا تھا، مگر وہ اس تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا تھا۔ قریباً 5 گھنٹے تک چھوٹا سا پنکھا بار بار پانی میں تر کر کے جلتا رہتا، انتہائی کوشش کرتا کہ نیند آ جائے، مگر ایک پل کے لیے بھی اسے آرام نصیب نہ ہوتا۔ جون کی گرمی اور ضدی قسم کی مکھیاں کسے سونے دیتی ہیں۔ آموں کے ٹوکرے غسل خانے میں رکھوا کر جب وہ گرم کمرے میں لیٹا تو پنکھا جلتے جلتے ایک دم اس کا سر چکرایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا سانس اکھڑ رہا ہے اور وہ سارے کا سارا گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ اس قسم کے دورے اسے کئی بار پڑ چکے تھے، اس لیے کہ اس کا دل کمزور تھا، مگر ایسا زبردست دورہ پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ سانس لینے میں اس کو بڑی دقت محسوس ہونے لگی، سر بہت زور سے چکرانے لگا۔ گھبرا کر اس نے آواز دی اور اپنی بیوی کو بلایا۔ یہ آواز سن کر اس کی بیوی اور بہن دونوں دوڑی دوڑی اندر آئیں۔ دونوں جانتی تھی کہ اسے اس قسم کے دورے کیوں پڑتے ہیں۔ فوراً ہی اس کی بہن نے عبداللہ نیچا بند کے لڑکے کو بلوایا اور اس سے کہا کہ ڈاکٹر کو بلا لائے تاکہ وہ طاقت کی سوئی لگا دے۔ لیکن چند منٹوں ہی میں منشی کریم بخش کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔
اس کا دل بیٹھنے لگا، بے قراری اس قدر بڑھ گئی کہ وہ چارپائی پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی بیوی اور بہن نے یہ دیکھ کر شور برپا کر دیا، جس کے باعث اس کے پاس کئی آدمی جمع ہو گئے۔ بہت کوشش کی گئی کہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے، لیکن کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ ڈاکٹر بلانے کے لیے 3-4 آدمی دوڑائے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی واپس آئے، منشی کریم بخش زندگی کے آخری سانس لینے لگا۔ بڑی مشکل سے کروٹ بدل کر اس نے عبداللہ نیچہ بند کو، جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اپنی طرف متوجہ کیا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تم سب لوگ باہر چلے جاؤ، میں اپنی بیوی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ اس کی بیوی اور لڑکی دونوں اندر داخل ہوئیں۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ منشی کریم بخش نے اشارے سے اپنی بیوی کو پاس بلایا اور کہا، دونوں ٹوکرے آج شام ہی ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کی کوٹھی پر ضرور پہنچ جانے چاہیے، پڑے خراب ہو جائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو، تمہیں میری قسم ہے، میری موت کے بعد بھی کسی کو آموں کا راز معلوم نہ ہو، کسی سے نہ کہنا کہ یہ آم ہم بازار سے خرید کر لوگوں کو بھیجتے تھے۔ کوئی پوچھے تو یہی کہہ دینا کہ دینا نگر میں ہمارے باغ ہیں، بس۔ اور دیکھو، جب میں مر جاؤں تو چھوٹے جج صاحب اور ڈپٹی صاحب کو ضرور اطلاع بھیج دینا۔ چند لمحات کے بعد منشی کریم بخش مر گیا۔ اس کی موت سے ڈپٹی صاحب اور چھوٹے صاحب کو لوگوں نے مطلع کر دیا، مگر دونوں چند ناگزیر مجبوریوں کے باعث جنازے میں شامل نہ ہو سکے۔